میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں کبھی کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا. ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے. اگر میں ان کے بارے میں ایسی باتیں کہوں تو میرا شمار حقیقتاً ظالموں پر ہوگا. انہوں نے کہا کہ اے نوح تم ہم سے بحث کر چکے اور بہت بحث کر چکے. اب اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی دھمکی ہمیں دے رہے ہو. نوح نے کہا اسے تو اللہ ہی تمہارے پاس لے کر آئے گا اگر چاہے گا، اور تم اسے بے بس نہیں کر سکتے تو اس میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہو تو میری خیر خواہی اس صورت میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتی. جب اللہ ہی نے تمہاری ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، وہی تمہارا پروردگار ہے، اسی کے پاس تمہیں واپس لے جایا جائے گا. بھلا کیا عرب کے یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پاک اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے؟ اے پیغمبر کہہ دو کہ اگر میں نے اسے گڑھا ہو تو میرے جرم کا مال کا وبال مجھی پر ہوگا، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. اور نوح کے پاس وہی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں ان کے سوالات کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، لہذا جو حرکتیں یہ لوگ کرتے رہے ہیں تم ان پر صدمہ نہ کرو، اور ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کی مدد سے کشتی بناؤ، اور جو لوگ ظالم بن چکے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا. یہ اب غرق ہو کر رہیں گے. تفسیر: حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کے درمیان یہ آیت جملہ معترضہ کے طور پر آئی. توجہ اس طرف لائی گئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ جس تفسیر کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسے معلوم کرنے کا آپ کے پاس کوئی ذریعہ وحی کے سوا نہیں ہے، اور جس انداز اسلوب میں وہ بیان ہو رہا ہے وہ من گھڑت نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اس کے باوجود کفار عرب کا انکار کرنا محض ہٹ درمی پر مبنی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 1000 سال عمر پائی اور صدیوں تک اپنی قوم کو نہایت درد مندی سے تبلیغ فرماتے رہے اور اس کے بدلے سخت اذیتیں برداشت کیں، مگر بہت تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سب لوگ اپنے کفر اور بد اعمالیوں پر قائم رہے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور اب ان پر طوفان کا عذاب آئے گا، اور اس لیے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا ہے تاکہ آپ اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے اس میں سوار ہو کر طوفان کی تباہی سے بچ سکیں.